بلی مر گئی تو ادارے نے مار دی. اس کی یہ PR کی وجہ سے آپ اس کو نوکری دیے رکھیں گی؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل میں نیا پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بات آ کے یہاں پر کروں. میرا نام شفا یوسف زئی ہے اور میں ہم نیوز کا مارننگ شو پریزنٹ کرتی ہوں. اویس منگل والا میرے کو ہوسٹ ہیں, ان کے ساتھ, اور پچھلے غالباً رفلی 3 سالوں سے ہم دونوں یہ پروگرام جو ہیں وہ کر رہے ہیں ساتھ میں. ہم نیوز کے ساتھ میرا ایسوسیشن جو ہے وہ تقریباً 4 سال پر محیط ہے اور بڑا ہی ایک اچھا سفر ہے جو ہم نیوز کے ساتھ میرا گزرا. اس سے پہلے اگر میں اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا یہ موقع لے کے بتا دوں ناظرین کو کہ میں نے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا تھا. بزنس کی میری ڈگری ہے, مارکیٹنگ کی ڈگری ہے ایئر یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور اس کے بعد پھر میں ماسٹر کرنے کے لیے برطانیہ چلی گئی تھی. مانچسٹر میں نے پڑھا ملٹی میڈیا جرنلزم میں ماسٹر میری ڈگری جو ہے وہ برطانیہ سے. اور اس کے بعد جب میں واپس آئی تو ہم نیوز میں نے لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں نوکری کس طرح سے ملتی ہے پاکستان کے میڈیا میں, تو وہ بھی ایک پرسیپشن ہے بھی اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ہے کہ سفارشیں ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی ایک ریفرنس کلچر ہے, پوری دنیا میں آپ کو ریفرنس لیٹر بھی ساتھ لگانا ہوتا ہے, دینا ہوتا ہے کسی کا نمبر. تو لیکن میرا کیس بالکل ہی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے اور یہ شاید مطلب ہزاروں میں سے کوئی اکا دکا کیس اس طرح آتا ہے جس طرح کہ مجھے نوکری ملی تھی. میں نے اپلائی کیا تھا, CV آن لائن میں نے بھیجی تھی اینڈ دے جسٹ کالڈ می اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے اور آپ انٹرویو دیجیے اور آڈیشن دیجیے. تو دس از ہاؤ آئی جوائنڈ ہم نیوز, دس از ہاؤ آئی واز ہائرڈ ایٹ ہم نیوز. میرا جو کیس ہے بیسیکلی اس کے حوالے سے میں ذرا بتا دوں. میں نے FIA میں کمپلینٹ فائل کی تھی ایک شخص کے خلاف جو کہ میں نام اس کا اس لیے نہیں لیتی کیونکہ میں اپنی زبان پہ اس کا نام لانا نہیں چاہتی. اگر کوئی آدمی اتنا گر جائے کہ وہ عورت کے کردار پہ اور اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے, لوگوں کے خاندانوں کا وقار ہوتی ہیں ہمارے یہاں عورتیں, مطلب ہمارے یہاں مردوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, الٹی سیدھی باتیں بھی کی جاتی ہیں, بہت حد تک ان میں سچائی صداقت بھی ہوتی ہے. لیکن اگر میں مردوں کی بات کروں تو پاکستانی مردوں کے بارے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر اپنی عورت کو پروٹیکٹ کرنے میں, اس کی حفاظت کرنے میں اگر کوئی کنسرنڈ ہوتا ہے تو وہ پاکستانی آدمی ہیں. ہم دنیا میں آپ کو اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی ہیں, لیکن انہی میں پھر وہ موجود ہوتے ہیں اس قسم کے گندے انڈے بھی جن کو کہ ایکسپوز کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ تو عورتیں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. عورت پہ کوئی الزام لگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں, وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں, دے جسٹ کوئٹ. اور کوئٹنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیتی ہیں, نوکری چھوڑ دیتی ہیں, کیونکہ گھر سے باہر نکلے گی تو ہی عورت پہ الزام لگے گا نا. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت پہ تو الزام اس طرح سے لگ نہیں سکتا اور باہر والا شخص نہیں لگا سکتا. تو جو کام کرنے جاتی ہے, جو کسی دفتر میں, ادارے میں کسی میں کام کرتی ہے, اس پہ کوئی کردار پہ الزام لگا دے تو اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تم پہ چونکہ الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تم گھر ہی بیٹھ جاؤ. گھروں کی طرف سے بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا خواتین کو. تو میں نے جو یہ سٹینڈ لیا وہ اس لیے لیا ہے کہ مجھ پہ بھی اسی قسم کی سیریز آف ویلاگز, ہمارے ہاں تو اب صحافت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی ہے زیادہ, اور جو شخص کبھی زندگی میں ساری عمر چینل میں پروڈیوسر یا ایڈیٹر کی نوکری کرتے کرتے اینکر نہیں بن سکا, جس کو نیشنل ٹیلی ویژن کے کسی چینل نے اینکر نہیں بنایا, وہ زیادہ سے زیادہ پھر یہی کرتا ہے کہ وہ صحافت جو ہے اپنی یوٹیوب پہ کرتا ہے, کیمرہ فٹ کرتا ہے, مائک لگاتا ہے اور عورت کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی قسم کا سلسلہ تھا. یہ شخص جو ہے یہ انگریزی میں obnoxious ورڈ یوز کریں گے, اردو میں اگر میں ذرا سخت ہو جاؤں گی مجھ پہ بھی پھر تنقید ہو جائے گی, لیکن بے شرم تو میں اس کو کہہ دوں گی, گندا انڈا بھی میں کہہ دوں گی, وہ گندا انڈا بھی میں پھوڑوں گی انشاءاللہ. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس نے میرے کردار پہ حملے کیے, اس نے میری ذات پہ حملے کیے, میرا خاندان میرے ساتھ, میرا وہ سارا ایک جو میری براٹ اپ, میرا بورن, مطلب آئی ایم ریزڈ اینڈ بورنڈ ان دس کنٹری اور میں یہیں پر رہی ہوں. میرا خاندان ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ خوددار پشتون گھرانہ ہے اور ہمارے لیے تو یہ چیز ایک اور زیادہ لیول اختیار کر جاتی ہے. اس کے باوجود میں جب اپنا کیس لے کر جا رہی تھی FIA میں تو بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کن سرکاری جھنجھٹوں میں پڑ رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا ادارے کیسے کام کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو انسان ہی گزر جاتا ہے بیچارہ, تو آپ نہ جائیں, خواہ آپ کی زیادہ خجل خواری ہوگی. لیکن میں اس لیے نکلی ہوں کہ اگر بطور صحافی ٹی وی پہ پروگرام کرتی ہوں میں, اور اگر اس کے باوجود میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی تو پھر باقی عورت جو گھر میں بیٹھی ہے, جو لڑکی بچی اسکول جاتی ہے, کالج جاتی ہے, یونیورسٹی جاتی ہے, اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگ اس کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اور پھر یہ تو صاف صاف منافقت ہو گئی کہ ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ پرچار اس بات کا کریں کہ ہم اداروں کو مضبوط بنائیں گے اور ہم کیسز کریں گے لوگوں کے خلاف اور ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن جب کاز آتا ہے تو پھر ہم گھبرا کے پیچھے بیٹھ جائیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا اور مجھے نہیں مناسب لگا کہ میں خاموش ہو جاؤں. تو میں نے ڈیفائی کیا ان ساری آوازوں کو جو یہ کہتی تھی کہ آپ کو انصاف شاید نہ ملے. امید مجھے ہے عدالتوں سے انصاف کی, اور دس از بیسیکلی اے ویری سمپل سلیکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے. کوئی بھی عام آدمی بیٹھا دیکھ رہا ہوگا اگر وہ ویڈیوز, تو اپنی بیٹی کو اپنی نظر کے سامنے رکھے اور وہ سن لے. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ بات غلط ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میرا سٹینس بھی صحیح ہے. اب آج کی جو ہیئرنگ تھی, مثال کے طور پہ آج کی ہیئرنگ میں جج صاحب جو تھے انہوں نے بڑا ایک خوشائند ریمارک پاس کیا. وہاں پہ انہوں نے میری کمپلینٹ کو جینوئن قرار دیا
اور انہوں نے یہ بات کی کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں بنی, ان ویڈیوز کے پیچھے کیا پس منظر تھا, اس کا کیا مائنڈ سیٹ تھا, اور اس کے حوالے سے پھر اس کو ظاہر ہے جب سب کچھ پروف ہو جائے گا تو پھر سزا بھی ہم اس کو دلوائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے, اور وہ واقعہ پورے پاکستان کی میڈیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, اور اس میں ہلنے کی بات اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز ادھر تو مطلب وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک زمانے میں ہر چیز جو کراتا تھا وہ امریکہ کراتا تھا, اب ایک زمانہ وہ آیا ہے کہ جو چیز کراتی ہے تو ادارے کراندے نے, تو وہ ادارے کرا رہے نے. ہر چیز, انڈا آپ کے گھر میں ٹوٹ جائے گا تو ادارے نے توڑ دیا, یا بلی مر گئی تو ادارے نے مار دی. ہم اور پھر سارا وقت ہم ٹی وی پہ صحافت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. ہم کسی کو مطلب مورد الزام نہیں ٹھہرا دیتے جب تک اس کے خلاف کوئی انکوائری نہ ثابت ہو جائے, جب تک فیصلہ نہ آ جائے, جب تک پتہ نہ چل جائے کہ بھائی ہاں یہ واقعی اس بندے نے کرایا ہے کام. لیکن ادھر جب ادارے کی بات آتی ہے تو ہم بڑا کھلے عام کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بھائی انہوں نے ہی کرایا ہے, یہی ہیں اس کے پیچھے. کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا, تم کہتے ہو او ہو نہیں, کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے. لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی, جس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ. آپ ہر چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں, آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کوسچنز ریز کرتے ہیں. ایک صحافی کا کام یہ بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ اظہار یکجہتی کریں, جس کو مار پڑی ہے, جس کو کہ اب مطلب فزیکل اسالٹ ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ کریں اظہار یکجہتی, لیکن اتنا انتظار کریں کہ اپنا ورڈکٹ دینے سے پہلے, اپنی ججمنٹ دینے سے پہلے انکوائری کو مکمل ہونے دیں, حتمی رائے تو آنے دیں کہ کس نے کرایا, کیوں کرایا, اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا. ہم پہلے فیصلے سنا دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انکوائری میں جو چیز لگ رہی ہے اس سے مختلف چیز سامنے آئے گی. یہ میرا اپنا, یا تو آپ اس کو فیتھ کہہ دیں یا اس کو میرا ایک انالیسس کہہ دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, جو لگ رہی ہیں وہ ویسی ہیں نہیں, اور جیسی ہیں وہ ویسی لگ نہیں رہی. دیکھیں اس کا بینیفیشری وہی ہے جس نے کورٹ میں پیش ہونا تھا. مجھے تو الٹا نقصان ایک طرح سے ہوا اس سارے کیس کا, کیونکہ ہمارا کیس تھا, بڑے لوگوں نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, بڑے لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ جو باتیں اس نے کی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھیں, غلط تھیں. ہر سیاسی جماعت کے ہر شخص نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن اگر میرے کیس سے ڈائیورٹ ہو کے ساری اٹینشن وہاں چلی گئی, کسی کو اس چیز کی اب پرواہ نہیں رہی کہ بھئی ادھر ایک عورت ہے, بیسیکلی آئی ایم دی ایگریوڈ پارٹی, آئی ایم دی وکٹم ہیئر, اس سے لوگوں نے ساری توجہ ہٹا دی اور اس کو ایک پرومیننٹ جرنلسٹ بنا دیا. اور یہ وہ ادارے بنا رہے ہیں جو کہ خود صحافت کے علمبردار ہیں. مطلب دنیا میں آپ اندازہ لگائیں, میں بھی جب باہر گئی تھی بی بی سی کا اور ان سارے اداروں کا نام سن کے گئی تھی کہ شاید وہاں سے صحافت جو سیکھنے کو ملے گی زیادہ اعلیٰ پائی کی ہوگی. لیکن اگر ایک باہر کا بیٹھا ہوا ادارہ ایک ایڈیٹر کو یا ایک پروڈیوسر کو پرومیننٹ جرنلسٹ کہہ دیتا ہے تو ان کی تو انگریزی پہ بھی مجھے تشویش ہے اور ان کی صحافتی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی مجھے تشویش ہے. تو اس کا بینیفیشری وہی شخص ہوا جس کو سب سے زیادہ سمپتھی مل گئی. مطلب آج دیکھیں کہ عورت کرنے والے آج عورت ہی کے ساتھ نہیں کھڑے, عورت آج دوسری دفعہ اکیلی کھڑی ہے اس ملک میں. ایک عورت یہ بھی ہے جو میں ابھی بول رہی ہوں آپ کے سامنے. پہلی مرتبہ میرے ساتھ اس قسم کا سلسلہ ہوا تھا جب JUIF کا دھرنا میں نے اٹینڈ کیا اور اس میں نے رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی. رپورٹنگ نہیں کرنی دی گئی, میں واپس نکل آئی ڈرا کے. ادھر نعرہ بازی شروع ہو گئی, عورت کو نکالو, اور وہ ایک عجیب سا ایک ہراسمنٹ کا سلسلہ تھا وہاں سے میں نکلی. اس وقت بھی لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ نہیں ہم تو گئے تھے, ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. بھائی ایک عورت کا اگر ریپ ہو جائے یا ایک عورت کو اگر کوئی ہراس کرے تو ضروری ہے کہ وہ آدمی 100 عورتوں کو ہراس کرے. اس نے اس ایک کو کیا ہوگا, آپ اس کا کیس سنیں. تو وہاں پر بھی ساری خواتین اور آدھی سے زیادہ جو رپورٹنگ کرنے گئی تھیں وہ کہہ رہی تھیں ہم بھی گئے تھے, ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. بھائی میرے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہاں پر بھی ایک عجیب سی ایک سلسلہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ عورت کی بات کرتے ہیں. میں کروں گی تو بھئی میرے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ہے, باقی کوئی عورت بات کرے گی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ہے. تو یہ بیٹیاں تو سب کے گھروں میں ہوتی ہیں اور یہ کام کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس میں صرف میں نہیں کھڑی, اور یہ تو ہوتا ہے. میں اپنے اگر مشاہدے کی زندگی کے مشاہدے کی بات کروں, ہمارے آفس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ خواتین نکلتی ہیں گھروں سے کام کرنے کے لیے تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. صحافت جو ہے اپنی یوٹیوب پہ کرتا ہے, کیمرہ فٹ کرتا ہے, مائک لگاتا ہے اور عورت کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے. جو ان شفا یوسفزئی کو ٹویٹنگ ری ٹویٹس دیتے پھرتے ہیں, کیا وہ ایک جاہل کو پروموٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ان کی گاڑیوں میں بیٹھتی ہیں؟ کہ عورت کرنے والے آج عورت ہی کے ساتھ نہیں کھڑے, عورت آج دوسری دفعہ اکیلی کھڑی ہے اس ملک میں. آئی ایم دی ایگریوڈ پارٹی, آئی ایم دی وکٹم ہیئر. اتنی ڈسکریڈیٹڈ خاتون کو اپنے سکرین دی ہوئی ہے, بلی مر گئی تو ادارے نے مار دی. اس کی یہ PR کی وجہ سے آپ اس کو نوکری دیے رکھیں گی؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل میں نیا پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی بات آ کے یہاں پر کروں. میرا نام شفا یوسفزئی ہے اور میں ہم نیوز کا مارننگ شو پریزنٹ کرتی ہوں. اویس منگل والا میرے کو ہوسٹ ہیں, ان کے ساتھ. اور پچھلے غالباً رفلی 3 سالوں سے ہم دونوں یہ پروگرام جو ہیں وہ کر رہے ہیں ساتھ میں. ہم نیوز کے ساتھ میرا ایسوسیشن جو ہے وہ تقریباً 4 سال پر محیط ہے اور بڑا ہی ایک اچھا سفر ہے جو ہم نیوز کے ساتھ میرا گزرا. اس سے پہلے اگر میں اپنی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا یہ موقع لے کے بتا دوں ناظرین کو
کہ میں نے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا تھا. بزنس کی میری ڈگری ہے, مارکیٹنگ کی ڈگری ہے ایئر یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور اس کے بعد پھر میں ماسٹر کرنے کے لیے برطانیہ چلی گئی تھی. مانچسٹر میں نے پڑھا ملٹی میڈیا جرنلزم میں, ماسٹر میری ڈگری جو ہے وہ برطانیہ سے. اور اس کے بعد جب میں واپس آئی تو ہم نیوز میں نے, لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں نوکری کس طرح سے ملتی ہے پاکستان کے میڈیا میں, تو وہ بھی ایک پرسیپشن ہے بھی, اور کسی حد تک وہ صحیح بھی ہے کہ سفارشیں ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی ایک ریفرنس کلچر ہے, پوری دنیا میں آپ کو ریفرنس لیٹر بھی ساتھ لگانا ہوتا ہے, دینا ہوتا ہے کسی کا نمبر. تو لیکن میرا کیس بالکل ہی انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, اور یہ شاید مطلب ہزاروں میں سے کوئی اکا دکا کیس اس طرح آتا ہے جس طرح کہ مجھے نوکری ملی تھی. میں نے اپلائی کیا تھا, سی وی آن لائن میں نے بھیجی تھی, اینڈ دے جسٹ کالڈ می, اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے اور آپ انٹرویو دیجیے اور آڈیشن دیجیے. تو دس از ہاؤ آئی جوائنڈ ہم نیوز, دس از ہاؤ آئی واز ہائرڈ ایٹ ہم نیوز. میرا جو کیس ہے بیسیکلی اس کے حوالے سے میں ذرا بتا دوں. میں نے FIA میں کمپلینٹ فائل کی تھی ایک شخص کے خلاف, جو کہ میں نام اس کا اس لیے نہیں لیتی کیونکہ میں اپنی زبان پہ اس کا نام لانا نہیں چاہتی. اگر کوئی آدمی اتنا گر جائے کہ وہ عورت کے کردار پہ اور اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرے, لوگوں کے خاندانوں کا وقار ہوتی ہیں ہمارے یہاں عورتیں, مطلب ہمارے یہاں مردوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, الٹی سیدھی باتیں بھی کی جاتی ہیں, بہت حد تک ان میں سچائی صداقت بھی ہوتی ہے. لیکن اگر میں مردوں کی بات کروں تو پاکستانی مردوں کے بارے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر اپنی عورت کو پروٹیکٹ کرنے میں, اس کی حفاظت کرنے میں اگر کوئی کنسرنڈ ہوتا ہے تو وہ پاکستانی آدمی ہے. ہم دنیا میں آپ کو اس قسم کی مثالیں نہیں ملتی ہیں, لیکن انہی میں پھر وہ موجود ہوتے ہیں اس قسم کے گندے انڈے بھی, جن کو کہ ایکسپوز کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ تو عورتیں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. عورت پہ کوئی الزام لگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں, وہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں, دے جسٹ کوئٹ. اور کوئٹنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیتی ہیں, نوکری چھوڑ دیتی ہیں, کیونکہ گھر سے باہر نکلے گی تو ہی عورت پہ الزام لگے گا نا. گھر میں بیٹھی ہوئی عورت پہ تو الزام اس طرح سے لگ نہیں سکتا, اور باہر والا شخص نہیں لگا سکتا. تو جو کام کرنے جاتی ہے, جو کسی دفتر میں, ادارے میں کسی میں کام کرتی ہے, اس پہ کوئی کردار پہ الزام لگا دے تو اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب تم پہ چونکہ الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تم گھر ہی بیٹھ جاؤ. گھروں کی طرف سے بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا خواتین کو. تو میں نے جو یہ سٹینڈ لیا وہ اس لیے لیا ہے کہ مجھ پہ بھی اسی قسم کی سیریز آف ویلاگز, ہمارے یہاں تو اب صحافت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی ہے زیادہ, اور جو شخص کبھی زندگی میں ساری عمر چینل میں پروڈیوسر یا ایڈیٹر کی نوکری کرتے کرتے اینکر نہیں بن سکا, جس کو نیشنل ٹیلی ویژن کے کسی چینل نے اینکر نہیں بنایا, وہ زیادہ سے زیادہ پھر یہی کرتا ہے کہ وہ صحافت جو ہے اپنی یوٹیوب پہ کرتا ہے, کیمرہ فٹ کرتا ہے, مائک لگاتا ہے اور عورت کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی قسم کا سلسلہ تھا. یہ شخص جو ہے یہ انگریزی میں obnoxious ورڈ یوز کریں گے, اردو میں اگر میں ذرا سخت ہو جاؤں گی مجھ پہ بھی پھر تنقید ہو جائے گی, لیکن بے شرم تو میں اس کو کہہ دوں گی, گندا انڈا بھی میں کہہ دوں گی, وہ گندا انڈا بھی میں پھوڑوں گی انشاءاللہ. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس نے میرے کردار پہ حملے کیے, اس نے میری ذات پہ حملے کیے, میرا خاندان میرے ساتھ, میرا وہ سارا ایک جو میری براٹ اپ, میرا بورن, مطلب آئی ایم ریزڈ اینڈ بورنڈ ان دس کنٹری, اور میں یہیں پر رہی ہوں. میرا خاندان ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ خوددار پشتون گھرانہ ہے, اور ہمارے لیے تو یہ چیز ایک اور زیادہ لیول اختیار کر جاتی ہے. اس کے باوجود میں جب اپنا کیس لے کر جا رہی تھی FIA میں تو بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کن سرکاری جھنجھٹوں میں پڑ رہی ہیں, آپ کو نہیں پتا ادارے کیسے کام کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کسی کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو انسان ہی گزر جاتا ہے بیچارہ, تو آپ نہ جائیں, خواہ آپ کی زیادہ خجل خواری ہوگی. لیکن میں اس لیے نکلی ہوں کہ اگر بطور صحافی ٹی وی پہ پروگرام کرتی ہوں میں, اور اگر اس کے باوجود میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی, تو پھر باقی عورت جو گھر میں بیٹھی ہے, جو لڑکی بچی اسکول جاتی ہے, کالج جاتی ہے, یونیورسٹی جاتی ہے, اس کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگ اس کو ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اور پھر یہ تو صاف صاف منافقت ہو گئی کہ ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ پرچار اس بات کا کریں کہ ہم اداروں کو مضبوط بنائیں گے اور ہم کیسز کریں گے لوگوں کے خلاف اور ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن جب کاز آتا ہے تو پھر ہم گھبرا کے پیچھے بیٹھ جائیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا, اور مجھے نہیں مناسب لگا کہ میں خاموش ہو جاؤں. تو میں نے ڈیفائی کیا ان ساری آوازوں کو جو یہ کہتی تھی کہ آپ کو انصاف شاید نہ ملے. امید مجھے ہے عدالتوں سے انصاف کی, اور دس از بیسیکلی اے ویری سمپل سلیکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے. کوئی بھی عام آدمی بیٹھا دیکھ رہا ہوگا اگر وہ ویڈیوز, تو اپنی بیٹی کو اپنی نظر کے سامنے رکھے اور وہ سن لے. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ بات غلط ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ میرا سٹینس بھی صحیح ہے. اب آج کی جو ہیئرنگ تھی, مثال کے طور پہ آج کی ہیئرنگ میں جج صاحب جو تھے انہوں نے بڑا ایک خوش آئند ریمارک پاس کیا. وہاں پہ انہوں نے میری کمپلینٹ کو جینوئن قرار دیا, اور انہوں نے یہ بات کی کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں بنی, ان ویڈیوز کے پیچھے کیا پس منظر تھا, اس کا کیا مائنڈ سیٹ تھا, اور اس کے حوالے سے پھر اس کو ظاہر ہے جب سب کچھ پروف ہو جائے گا تو پھر سزا بھی ہم اس کو دلوائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے, اور وہ واقعہ پورے پاکستان کی میڈیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور اس میں ہلنے کی بات اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز ادھر تو مطلب وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک زمانے میں ہر چیز جو کراتا تھا وہ امریکہ کراتا تھا, اب ایک زمانہ وہ آیا ہے کہ جو چیز کراتی ہے تو ادارے کراندے نے. تو وہ ادارے کرا رہے نے, ہر چیز, انڈا آپ کے گھر میں ٹوٹ جائے گا تو ادارے نے توڑ دیا, یا بلی مر گئی تو ادارے نے مار دی. ہم
اور پھر سارا وقت ہم ٹی وی پہ صحافت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. ہم کسی کو مطلب مورد الزام نہیں ٹھہرا دیتے جب تک اس کے خلاف کوئی انکوائری نہ ثابت ہو جائے, جب تک فیصلہ نہ آ جائے, جب تک پتہ نہ چل جائے کہ بھائی ہاں یہ واقعی اس بندے نے کرایا ہے کام. لیکن ادھر جب ادارے کی بات آتی ہے تو ہم بڑا کھلے عام کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بھائی انہوں نے ہی کرایا ہے, یہی ہیں اس کے پیچھے. کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گھسا تھا, تم کہتے ہو او ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے. لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی, جس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ. آپ ہر چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں, آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کوسچنز ریز کرتے ہیں. ایک صحافی کا کام یہ بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ اظہار یکجہتی کریں, جس کو مار پڑی ہے, جس کو کہ اب مطلب فزیکل اسالٹ ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ کریں اظہار یکجہتی, لیکن اتنا انتظار کریں کہ اپنا ورڈکٹ دینے سے پہلے, اپنی ججمنٹ دینے سے پہلے انکوائری کو مکمل ہونے دیں, حتمی رائے تو آنے دیں کہ کس نے کرایا, کیوں کرایا, اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا. ہم پہلے فیصلے سنا دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انکوائری میں جو چیز لگ رہی ہے اس سے مختلف چیز سامنے آئے گی. یہ میرا اپنا, یا تو آپ اس کو فیتھ کہہ دیں یا اس کو میرا ایک انالیسس کہہ دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, جو لگ رہی ہیں وہ ویسی ہیں نہیں, اور جیسی ہیں وہ ویسی لگ نہیں رہی. دیکھیں اس کا بینیفیشری وہی ہے جس نے کورٹ میں پیش ہونا تھا. مجھے تو الٹا نقصان ایک طرح سے ہوا اس سارے کیس کا, کیونکہ ہمارا کیس تھا, بڑے لوگوں نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, بڑے لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ جو باتیں اس نے کی ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھیں, غلط تھیں. ہر سیاسی جماعت کے ہر شخص نے اس کو کنڈیم کیا. لیکن اگر میرے کیس سے ڈائیورٹ ہو کے ساری اٹینشن وہاں چلی گئی, کسی کو اس چیز کی اب پرواہ نہیں رہی کہ بھئی ادھر ایک عورت ہے, بیسیکلی آئی ایم دی ایگریوڈ پارٹی, آئی ایم دی وکٹم ہیئر, اس سے لوگوں نے ساری توجہ ہٹا دی اور اس کو ایک پرومیننٹ جرنلسٹ بنا دیا. اور یہ وہ ادارے بنا رہے ہیں جو کہ خود صحافت کے علمبردار ہیں. مطلب دنیا میں آپ اندازہ لگائیں, میں بھی جب باہر گئی تھی بی بی سی کا اور ان سارے اداروں کا نام سن کے گئی تھی کہ شاید وہاں سے صحافت جو سیکھنے کو ملے گی زیادہ اعلیٰ پائی کی ہوگی. لیکن اگر ایک باہر کا بیٹھا ہوا ادارہ ایک ایڈیٹر کو یا ایک پروڈیوسر کو پرومیننٹ جرنلسٹ کہہ دیتا ہے تو ان کی تو انگریزی پہ بھی مجھے تشویش ہے اور ان کی صحافتی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی مجھے تشویش ہے. تو اس کا بینیفیشری وہی شخص ہوا جس کو سب سے زیادہ سمپتھی مل گئی. مطلب آج دیکھیں کہ عورت کرنے والے آج عورت ہی کے ساتھ نہیں کھڑے, عورت آج دوسری دفعہ اکیلی کھڑی ہے اس ملک میں. ایک عورت یہ بھی ہے جو میں ابھی بول رہی ہوں آپ کے سامنے. پہلی مرتبہ میرے ساتھ اس قسم کا سلسلہ ہوا تھا جب JUIF کا دھرنا میں نے اٹینڈ کیا اور اس میں میں نے رپورٹنگ کرنے کی کوشش کی. رپورٹنگ نہیں کرنی دی گئی, میں واپس نکل آئی ڈرا کے. ادھر نعرہ بازی شروع ہو گئی, عورت کو نکالو, اور وہ ایک عجیب سا ایک ہراسمنٹ کا سلسلہ تھا وہاں سے میں نکلی. اس وقت بھی لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ نہیں ہم تو گئے تھے, ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. بھائی ایک عورت کا اگر ریپ ہو جائے یا ایک عورت کو اگر کوئی ہراس کرے تو ضروری ہے کہ وہ آدمی سب عورتوں کو ہراس کرے؟ اس نے اس ایک کو کیا ہوگا, آپ اس کا کیس سنیں. تو وہاں پر بھی ساری خواتین اور آدھی سے زیادہ جو رپورٹنگ کرنے گئی تھیں وہ کہہ رہی تھیں ہم بھی گئے تھے, ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. بھائی میرے ساتھ ہوا ہے, میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہاں پر بھی ایک عجیب سی ایک سلسلہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ عورت کی بات کرتے ہیں. میں کروں گی تو بھئی میرے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ہے, باقی کوئی عورت بات کرے گی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ہے. تو یہ بیٹیاں تو سب کے گھروں میں ہوتی ہیں اور یہ کام کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس میں صرف میں نہیں کھڑی, اور یہ تو ہوتا ہے. میں اپنے اگر مشاہدے کی زندگی کے مشاہدے کی بات کروں, ہمارے آفس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ خواتین نکلتی ہیں گھروں سے کام کرنے کے لیے تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس سٹریس کا وہ مقابلہ کر رہی ہوتی ہے. اس کے گھر کی پریشانیاں اور ہوتی ہیں, دفتروں کی پریشانیاں اور ہوتی ہیں, کیریکٹر پہ الزام نہ لگے, دوپٹہ لینے کی پریشانی اور ہوتی ہے, کہیں ہلکا سا دوپٹہ سرک جائے تو اس کا کردار جو ہے وہ خراب ہو گیا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ علمبردار ہیں عورت کے حقوق کے, وہ کہاں چلے جاتے ہیں جب میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے. مطلب وہ جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں اس پارٹی کو جس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہوتا ہے. تو مجھے یہ دس تھنگ از بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ